آنکھوں میں میری جلوائے عثمان غنی ہے، اصحاب نبی میں جو مقدر کا دھنی ہے، چادر بھی اسی شخص پہ رحمت کی تنی ہے، ایثار سے جس شخص کی تقدیر بنی ہے، قربان زر و مال کیا جان کیا ہے، اسلام پہ جس شخص نے احسان کیا ہے۔ یہ کام میرے واسطے آسان نہیں ہے، یہ میرا قلم خامہ حسان نہیں ہے، انعام کا اکرام کا امکان نہیں ہے، دل میں میرے ایسا کوئی ارمان نہیں ہے۔ اس کام میں شامل میرا ایمان سمجھیے، اللہ کے محبوب کا فیضان سمجھیے۔ لکھنی ہے مجھے حضرت عثمان کی سیرت، ایک یار نبی صاحب ایمان کی سیرت، ایک مرد حیا کاتب قرآن کی سیرت، جس شان کا وہ شخص تھا اس شان کی سیرت۔ اللہ یہ توقیر میرے نام کی ہو جائے، تکمیل میرے ہاتھ سے اس کام کی ہو جائے۔ عثمان غنی کاشف اسرار خلافت، عثمان غنی مظہر انوار خلافت، عثمان غنی واقف معیار خلافت، عثمان غنی تیسرے مینار خلافت۔ ایک پیکر فولاد بھی عثمان غنی ہیں، سرکار کے داماد بھی عثمان غنی ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی وہ خوشحال بہت تھے، عثمان کے قبضے میں زر و مال بہت تھے، خوش پوش خوش اتوار خوش اعمال بہت تھے، عثمان غنی صاحب اقبال بہت تھے۔ اسلام نے ایمان کی دولت بھی بڑھا دی، ایمان نے عثمان کی عزت بھی بڑھا دی۔ دیرینہ قرابت تھی قبیلے سے نبی کے، عثمان کو نسبت تھی قبیلے سے نبی کے، پشتینی عقیدت تھی قبیلے سے نبی کے، روحانی رفاقت تھی قبیلے سے نبی کے، سرکار کے اجداد تھے عثمان کے اجداد، ایک خون تھا ایک نسل تھی اور ایک تھی بنیاد۔ صدیق کی تبلیغ سے وہ دین میں آئے، اللہ کے دستور میں آئین میں آئے، بے چین تھے اب حلقہ تسکین میں آئے، پر نور ہوئے جلوہ یاسین میں آئے، مشہور زمانے میں ہوئی ان کی سخاوت، اب دین کے لیے وقف ہے عثمان کی دولت۔ اب اہل عرب ان کے ہوئے دشمن جانی، مشہور ہوئی ان پہ مظالم کی کہانی، اب ظلم کے پنجے میں پڑی ان کی جوانی، دیوانی طبیعت ہے مگر اب بھی دیوانی، اب ظلم کو سہ لینے کی عادی ہے طبیعت، اب قلب حزیں پانے لگا صبر میں لذت۔ ایک روز چچا نے ہی انہیں باندھ کے پوچھا، بتلا کے نئے دین سے کیا ہے تیرا رشتہ، کیوں تو نے میرے گھر کی روایات کو توڑا، اسلاف کی عزت کا تجھے پاس نہیں کیا، تو چھوڑ دے یہ دین غنیمت ہے اسی میں، گھر والوں کی اور تیری بھی عزت ہے اسی میں۔ عثمان غنی عظمت کردار کے پیکر، بننا تھا کسی روز جنہیں دین کا رہبر، اللہ نے بخشا تھا جنہیں عشق پیمبر، اس وقت بھی کہتے ہیں چچا سے یہی ہنس کر، گھر بار چھٹے دین کا گلشن نہ چھٹے گا، اللہ کے محبوب کا دامن نہ چھٹے گا۔ سرکار دو عالم کی نگاہیں جو اٹھی تھیں، عثمان پہ رحمت کی پھواریں بھی پڑی تھیں، دو نسبتیں عثمان کی قسمت میں لکھی تھیں، دو بیٹیاں سرکار نے عثمان کو دی تھیں، اسلام میں یہ فخر انہی کو ہی ملا ہے، اعزاز یہ آقا نے انہی کو ہی دیا ہے۔ کفار نے عثمان پہ ڈھائے جو مظالم، بے دین درندوں نے بڑھائے جو مظالم، عثمان نے آقا کو سنائے جو مظالم، پھر زخم کی صورت میں دکھائے جو مظالم، آقا نے کہا ملک حبش جا کے رہو تم، اس شہر کو چھوڑو وہیں تبلیغ کرو تم۔ یہ حکم ملا وہ ہوئے ہجرت پہ روانہ، ایک غیر جگہ دین کی خدمت پہ روانہ، سرکار دو عالم کی اطاعت پہ روانہ، معبود حقیقی کی عبادت پہ روانہ،
یہ اولی ہجرت تھی جو عثمان نے کی تھی، اللہ نے یہ شان بھی عثمان کو دی تھی۔ ہوں امن کے ایام کے ہوں جنگ کے حالات، اسلام پہ ہر دور میں تھی ان کی عنایات، مظلوم کی مجبور کی ہر وقت مدارات، وہ دل کے غنی مرد سخی مرد کمالات، دولت بھی کماتے تو فقط دین کی خاطر، اس وقت کے غرباء و مساکین کی خاطر۔ اس دین پہ جس وقت بھی آفت کوئی آئی، اللہ کے بندوں پہ مصیبت کوئی آئی، سرکار دو عالم کو ضرورت کوئی آئی، عثمان کے لائق کہیں خدمت کوئی آئی، بےتاب تھے خدمات کے انجام کی خاطر، عثمان جیے مذہب اسلام کی خاطر۔ ہجرت جو کیا آپ کی زوجہ بھی رہی ساتھ، وہ دختر سرکار رقیہ بھی رہی ساتھ، میدان میں رہی ساتھ تو تنہا بھی رہی ساتھ، وہ لے کے شہادت کی تمنا بھی رہی ساتھ۔ معمولی نہ تھی حضرت عثمان کی ہجرت، دراصل یہ تھی لوط و ابراہیم کی سنت۔ دن بھر جو تھی تبلیغ تو شب بھر تھی عبادت، تھی پچھلے پہر روز تہجد کی بھی عادت، کرتے رہے قرآن مکمل کی تلاوت، کس شان کا یہ ذوق تھا کیسی تھی ریاضت، تا عمر وہ روزے سے رہے شان تو دیکھو، تاریخ میں ایک مرد مسلمان تو دیکھو۔ وہ کرتا رہا وحی الہی کی کتابت، اس کام سے بہتر تو نہیں کوئی عبادت، لکھتا رہا آقا کے خطوں کی بھی عبارت، سرکار نے بخشی تھی اسے یہ بھی سعادت، اس کام سے اعلیٰ تو کوئی کام نہیں تھا، دنیا میں تو اس سے بڑا انعام نہیں تھا۔ صدقات میں اول تھے تو خیرات میں آگے، جو بات بھی تھی دین کی اس بات میں آگے، ہر شخص کی خاطر میں مدارات میں آگے، بے شک وہ رہے فضل و کمالات میں آگے، بگڑے ہوئے بنتے رہے کام ان کی بدولت، آزاد ہوئے کتنے غلام ان کی بدولت۔ مکے سے مدینے میں جو پہنچے تھے مہاجر، اس دور میں افلاس کے مارے تھے مہاجر، ایک بوند کو پانی کی ترستے تھے مہاجر، اس ماں کی طرف دیکھ کے کہتے تھے مہاجر، یہ شخص ہی حالات کا رخ موڑ سکے گا، اس پیاس کی شدت کو یہی توڑ سکے گا۔ اس شہر میں مغرور یہودی کا کنواں تھا، یعنی وہی پانی کا فقط ایک نشاں تھا، ایک نرخ بھی پانی کا وہاں خوب گرا تھا، پیاسوں کا عجب حال تھا منظر تھا سما تھا، عثمان نے وہ چاہ یہودی سے خریدا، اب سب کے لیے عام ہے آب تر و تازہ۔ سوچو کہ اسی شخص پہ پانی بھی ہوا بند، 40 دنوں گھر میں وہی شخص رہا بند، روزے کا بھی عادی تھا عبادت کا بھی پابند، بے پانی پیے اس کا درے زیست ہوا بند، جس شخص نے پانی کا کنواں عام کیا تھا، لوگوں کے لیے آب روا عام کیا تھا۔ اس درجہ عقیدت تھی انہیں پیارے نبی سے، اس درجہ محبت تھی رسول عربی سے، اللہ کے محبوب سے بیعت کی گھڑی سے، اللہ ہی شاہد ہے کہ عثمان غنی سے دامان طہارت کبھی چھوٹا ہی نہیں تھا، وہ ہاتھ نجس چیز کو چھوتا ہی نہیں تھا۔ ایک بار کیا دل میں نبی نے یہ ارادہ، کچھ اور بڑھے مسجد نبوی کا علاقہ، اس بات کو اصحاب سے سرکار نے پوچھا، یہ مسئلہ جب حضرت عثمان تک آیا، مسجد کے لیے ایک زمین اور خریدی، کیا بات تھی کیا شان تھی عثمان غنی کی۔ دیکھے تو کوئی حضرت عثمان کی حکمت، ہر کام میں تقویٰ تھا تو ہر فعل عبادت، تبدیل نہ ہو پائے گا تا روز قیامت، قرآن کی ترتیب ملی ان کی بدولت، یہ فخر بھی اللہ کو دینا تھا انہی کو، یہ اجر بھی معبود سے لینا تھا انہی کو۔ عثمان کو اس دہر کی دولت بھی ملی تھی، سرکار سے جنت کی بشارت بھی ملی تھی،
حد درجہ سخی ان کو طبیعت بھی ملی تھی اور بیعت رضوا کی سعادت بھی ملی تھی۔ اس بیعت رضوا کو نبی نے ہی بتایا، ایک ہاتھ ہے عثمان کا، ایک ہاتھ ہے میرا۔ ہے بعد عمر ان کی فتوحات کا درجہ، ہے بعد عمر ان کے کمالات کا درجہ، ہے بعد عمر ان کے خطابات کا درجہ، گھٹ سکتا نہیں ان کے نشانات کا درجہ۔ جو کام عمر چھوڑ کے دنیا سے گئے تھے، عثمان اسی کام کو کرنے میں لگے تھے۔ ایک بار مدینے میں بڑا قحط پڑا تھا، ہر شخص وہاں بھوک سے مجبور ہوا تھا۔ عثمان نے اس وقت عجب کام کیا تھا، غلے کے ذخیرے کو وہاں بانٹ دیا تھا۔ تاریخ میں ایسا تو سخی مل نہ سکے گا، اس شان کا کوئی بھی غنی مل نہ سکے گا۔ خادم بھی تھے، داماد بھی تھے، یار نبی تھے، عثمان بہرحال وفادار نبی تھے۔ جنگوں کے وہ میدان میں علمدار نبی تھے، ہر حال میں عثمان مددگار نبی تھے۔ اس دین کی بنیاد میں ان کا بھی لہو ہے، اسلام کی روداد میں ان کا بھی لہو ہے۔ ہر جنگ میں غزوات میں عثمان تھے شامل، تائید الہی تھی ہمیشہ انہیں حاصل۔ ایک پل بھی نہ ہوتے وہ عبادات سے غافل، سرکار کی صحبت سے بنے مومن کامل۔ وہ کوہ وفا بحر حیا شان عمل تھے، عاشق تھے پیمبر کے ارادوں میں اٹل تھے۔ وہ عدل کے خوگر تھے، وہ انصاف کے پیکر، ظاہر میں خلیفہ تھے، وہ باطن میں قلندر۔ رہرو کی طرح رہتے تھے، حالانکہ تھے رہبر، اخلاق سبھی سے تھے وہ حاکم ہو کے نوکر۔ یہ درس انہیں ہادی برحق سے ملا تھا، ہر وقت انہیں خوف خدا تھا۔ ہو دین کی خدمت کے ہو دنیا کی ترقی، مومن کے لیے ہوتی ہے عقبا کی ترقی۔ بیمار ہو اچھا تو مسیحا کی ترقی، اسلام کی توثیق خلیفہ کی ترقی۔ عثمان سے اسلام کو وسعت بھی ملی ہے، اللہ کے بندوں کو سخاوت بھی ملی ہے۔ وہ ملک جو فاروق کی فوجوں سے بچے تھے، جو شہر مسلمانوں کے حملوں سے بچے تھے، ہاں وہ سرے مغرور جو تیغوں سے بچے تھے، خطے وہ جو تکبیر کے نعروں سے بچے تھے۔ دیکھو وہاں آواز اذاں گونج رہی ہے، اسلام کے دیوانوں کی ایک بزم سجی ہے۔ ایک فوج ہوئی جانب یورپ روانہ، اسپین کو ایک فوج بناتی ہے نشانہ۔ افواج کی حرکت سے ہوا دنگ زمانہ، اب شرک کی قسمت کا نہیں کوئی ٹھکانہ۔ اب نعرہ تکبیر کی ہر سمت صدا ہے، اب چاروں طرف ذکر نبی ذکر خدا ہے۔ روزے کی ہی حالت میں شہادت بھی ملی تھی، خنجر ہی سے افطار کی لذت بھی ملی تھی۔ حد درجہ نرالی انہیں قسمت بھی ملی تھی، عظمت تھی مقدر میں تو عظمت بھی ملی تھی۔ عثمان کی شہادت سے زمین کانپ گئی تھی، آنکھوں میں فرشتوں کے بھی اس وقت نمی تھی۔ 40 دنوں پاس میں دانا تھا نہ پانی، یہ ایک حقیقت ہے نہ قصہ نہ کہانی۔ قرآن کے پاروں پہ لہو کی وہ روانی، لائے کوئی کیا ڈھونڈ کے اس شخص کا ثانی۔ وہ صبر کے احساس کا ایک کوہ گراں تھا، وہ شخص بڑھاپے میں بھی حد درجہ جواں تھا۔